کبھی کبھی نا میں سوچتی ہوں کہ ہم انسانوں کا جو روزمرہ کا رویہ ہے نا ہم، وہ کتنا عجیب ہے۔ ہاں واقعی بہت پیچیدہ ہے انسان۔ بالکل۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص نے نا ایک خاص قسم کی اینک پہن رکھی ہے۔ اچھا، کس قسم کی؟ ام، ایک ایسی اینک جو اسے نا صرف اور صرف دوسروں کے کپڑوں پر لگی کیچڑ، دھول اور داغ دکھاتی ہے۔ اوہ، مطلب صرف خامیاں؟ ہاں، وہ جہاں بھی جاتا ہے اسے ہر ایک کے لباس میں کوئی نہ کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، کہ جب وہ خود کو دیکھتا ہے تو سب صاف لگتا ہے اسے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب وہ اسی اینک سے اپنے گریبان کی طرف دیکھتا ہے نا تو وہ اینک سب دھندلا کر دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا اپنا لباس تو بھئی بالکل اجلا اور بے داغ ہے۔ یعنی اپنے داغ اسے بالکل نظر نہیں آتے۔ یہ تو بڑی زبردست اور گہری مثال دی آپ نے۔ ہاں، اور بظاہر تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہم انسانوں کا ایک بہت ہی عام مگر انتہائی خطرناک نفسیاتی رویہ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی نفسیاتی کمزوری ہے جو اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم اکثر اس کا شکار ہونے کے باوجود اسے پہچان ہی نہیں پاتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک طرح کا پوشیدہ اندھا پن ہے جس میں ہم سب کسی نہ کسی حد تک جینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور اسی اندھے پن کو، اسی سراب کو توڑنے کے لیے نا ہم نے آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ جی بالکل۔ اور میں بتاتی چلوں کہ آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک انتہائی چشم کشا مضمون ہے۔ ہاں، وہ ایک استاد ہیں اور ان کا طویل تجربہ اس تحریر میں صاف جھلکتا ہے۔ بالکل، وہ استاد ہے اور ان کے اس مضمون کا جو عنوان اور محور ہے نا وہ ہے بے لگام رویہ، یعنی وہ کیفیت جہاں انسان خود احتسابی سے بالکل فرار اختیار کر لیتا ہے اور اپنے لیے اصلاح کے سارے راستے بند کر لیتا ہے۔ بالکل بند کر لیتا ہے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا جو مشن ہے نا وہ یہی کھوج لگانا ہے کہ آخر انسان کے دماغ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا سارا بوجھ اتنی آسانی سے دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ واقعی سمجھنے والی بات ہے۔ ہاں، وہ کیا نفسیاتی الجھنیں ہیں جو اسے خود کو ایک فرضی معصوم فرشتہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور یہ موضوع تو میرا خیال ہے ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو آج کے اس معلومات کے ہجوم میں سچائی کی تلاش میں ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر نا اس رویے کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ تو چلیں پھر اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ جی بالکل، شروع کرتے ہیں۔ مضمون میں نا اس رویے کو جس طرح مختلف مثالوں سے واضح کیا گیا ہے وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ہاں، مصنف نے بڑی روزمرہ کی مثالیں دی ہیں۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ایک خطرناک فکری بیماری پھیل چکی ہے جس کا نعرہ کچھ یوں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے اس کی ذمہ داری خود نہ لو۔ اور اس کی عملی مثالیں تو ہمیں اپنے چاروں طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہاں، جیسے کوئی ایک مثال دے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک عام انسان پیچیدہ معاملات کو سمجھنے کی زحمت سے بچنے کے لیے فوراً ایک تیار شدہ الزام کا سہارا لیتا ہے۔ تیار شدہ الزام مطلب یہ ایک انسانی خامی ہے کہ انسان جب روشنی سامنے ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جب اندھیرا چھا جائے تو وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چرار تلاش کرنے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کیفیت تب سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب نہ کسی کی اپنی کمزوری عیاں ہونے لگتی ہے۔ صحیح۔ اگر ہم سیاسی معاملات کی ہی بات کریں تو اس بات سے قطع نظر کہ کس کا کیا نظریہ ہے، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری خرابی کا ملبہ نہ حکومت وقت پر ڈال کر عام فرد خود کو بری الذمہ سمجھ لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی کردار ہے ہی نہیں معاشرے میں۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے میں تو بس مظلوم ہوں۔ اور نہ یہ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بالکل، ہم اس کے بارے میں پڑھنے یا اس پر ریسرچ کرنے کے بجائے ایک انتہائی آسان راستہ چنتے ہیں، سیدھا اسے کسی فتنے یا دجال کی سازش کا نام دے کر مسترد کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور عالمی سطح پر بھی ہمیں بالکل یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی بھی پیچیدہ عالمی مسئلہ ہو، جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہو یا معاشی بحران ہو، اسے فوراً کسی بڑی طاقت کی سازش کا نام دے کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب تو امریکی سازش ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہاں کسی بھی سیاسی یا عالمی دعوے کی تائید یا تردید کرنا نہیں ہے۔
بلکہ اس نفسیاتی رجحان کو سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ اتنی جلدی شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈتا ہے۔ ہاں، دماغ ایسا کیوں کرتا ہے بھلا؟ دماغ دراصل اپنی توانائی بچانا چاہتا ہے۔ کسی مسئلے کی گہرائی میں جانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، جبکہ الزام تراشی میں کوئی دماغی توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست سائنسی وجہ بتائی آپ نے۔ مطلب یہ ایک بہت ہی سستی اور فوری تسکین کا راستہ ہے۔ بالکل سستی تسکین ہے۔ اور نہ، یہ سستی تسکین صرف بڑے مسائل میں نہیں ڈھونڈی جاتی، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی کھیل چل رہا ہے۔ ہاں، گھروں میں تو یہ بہت عام ہے۔ گھریلو سطح پر آپ دیکھیں نا، اگر اولاد بدتمیز ہو جائے تو والدین اپنی تربیت کا اپنے دیے گئے وقت کا جائزہ لینے کے بجائے اسے بڑی آسانی سے نئی نسل کے بگاڑ کا نام دے دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ سب انٹرنیٹ اور ٹی وی کا قصور ہے۔ بالکل۔ اور اگر بچے کی پڑھائی کمزور ہے تو سارا ملبہ نظام تعلیم پر گر جاتا ہے۔ اور اسی طرح کاروباری معاملات میں بھی۔ ہاں، اگر کاروبار میں کوئی ناکامی ہو جائے تو شاید ہی کوئی اپنی حکمت عملی کی خامی مانتا ہو، اسے سیدھا قسمت کا کھیل یا رشتہ داروں کی نظر بد پر ڈال دیا جاتا ہے کہ فلاں نے نظر لگا دی اس لیے کام ڈوب گیا۔ اور تو اور اخلاقی اور روحانی سطح پر بھی انسان نے فرار کا ایک بہت محفوظ راستہ بنا رکھا ہے۔ وہ کون سا؟ مطلب اگر انسان سے کوئی گناہ یا اخلاقی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا سب سے آسان حل یہ نکالا جاتا ہے کہ شیطان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا۔ جی ہاں، انسان یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ تو بہت نیک ہے، یہ تو بس شیطان تھا جس نے وسوسہ ڈالا۔ تو اس طرح سارا بوجھ دوسرے پر ڈال کر وہ خود کو ایک بالکل کامل اور معصوم فرشتہ تصور کرنے لگتا ہے جس سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بالکل، اور یہاں آ کر یہ رویہ محض ایک عادت نہیں رہتا۔ تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ ایک محفوظ نفسیاتی پناہ گاہ بن جاتا ہے، ایک ایسا قلعہ جس کے اندر انسان خود کو چھپا لیتا ہے۔ یہ تو وہ اینک والی بات ہو گئی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی، جو صرف دوسروں کے چہرے دکھاتی ہے، اپنا نہیں۔ بالکل وہی اینک ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ علامات تو ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، مگر آخر انسان یہ پناہ گاہ تعمیر ہی کیوں کرتا ہے؟ اس کے جڑیں کہاں ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس بیماری کی جڑیں کہاں ہیں؟ انسانی دماغ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ماخذ میں اس کی کچھ بہت ہی ٹھوس اور گہری وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ہے انسان کی ایگو۔ جی، انسان کی انا کا دفاعی نظام۔ بالکل، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کھیل دراصل ایک نفسیاتی دباؤ یا ذہنی الجھن سے بچنے کی کوشش ہے۔ اچھا؟ جی، جسے ہم علم نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسوننس، اس کو تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ میں بتاتا۔ جب کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ اس کی یہ تصویر بنائے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا، عقل مند اور بہت سمجھدار انسان ہے۔ صحیح۔ لیکن جب اس سے کوئی بے وقوفی یا غلطی ہوتی ہے تو یہ نئی حقیقت اس کی پرانی تصویر سے بری طرح ٹکراتی ہے۔ اس ٹکراؤ سے دماغ کو شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو دماغ کو اس تکلیف سے بچنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب دماغ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنی اس سمجھدار انسان والی تصویر کو تھوڑا سا توڑے جس میں ظاہر ہے درد ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ، یا پھر وہ بیرونی دنیا پر الزام لگا دے۔ ہماری ایگو اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ یہ دوسرا راستہ چنتی ہے۔ وہ انسان کو یقین دلا دیتی ہے کہ بھائی غلطی تمہاری نہیں، حالات کی تھی۔ ارے واہ، یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک زبردست تشبیہ آ رہی ہے۔ بتائیے بتائیے۔ یہ تو بالکل ہمارے اسمارٹ فون کے آٹو کریکٹ فیچر جیسی بات ہو گئی۔ آٹو کریکٹ؟ وہ کیسے؟ ذرا سوچے ہم فون پر ایک لفظ بالکل ٹھیک ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فون کا آٹو کریکٹ اسے زبردستی کسی اور غلط لفظ میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فون کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کے سافٹ ویئر کی جو ایگو ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور سب سے زیادہ خوف تو انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ فون بار بار وہی غلطی دہراتا ہے اور اپنے اندر نیا لفظ شامل کرنے سے، یعنی سیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے!
یہ بہت ہی عمدہ اور بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ ہماری ایگو بھی نا بالکل اس بگڑے ہوئے آٹو کریکٹ کی طرح ہے جو سچائی کو زبردستی مٹا کر اپنی مرضی کا جھوٹ ٹائپ کر دیتی ہے تاکہ اسے یہ نہ ماننا پڑے کہ وہ غلط تھی۔ بالکل، وہ آٹو کریکٹ کبھی اپڈیٹ نہیں ہوتا اگر آپ اسے مجبور نہ کریں، اور بالکل اسی طرح ہماری انا ہمیں نیا علم حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ اور یہی وہ اگلی وجہ ہے نا جس کی طرف مضمون اشارہ کرتا ہے، یعنی علم کی کمی۔ جی ہاں، علم کی کمی۔ جب انسان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی نا، تو سیکھنے اور سمجھنے کا عمل بہت محنت طلب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اپنی جہالت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس کسی چیز پر الزام لگا دینا یا اسے بس سازش کہہ دینا، یہ تو ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ ہاں، اور بدقسمتی سے ہمارا دماغ وہ سیکنڈ والا راستہ چنتا ہے تاکہ وہ سیکھنے کی مشقت سے بچ سکے۔ جی بالکل۔ اور نہ اس محنت سے بچنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ مصنف نے ایک اور بڑی گہری بات کی ہے، اور وہ ہے روحانی کمزوری۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب انسان کے اندر نا جواب دہی کا احساس ختم ہونے لگتا ہے، جب اسے یہ لگنا بند ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اعلیٰ ہستی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ مکمل طور پر بے لگام ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ جو مرضی کہانی گھڑ لے، کوئی اس سے پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ بالکل، لیکن نا یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گی اور ایک مشکل سوال کی طرف لانا چاہوں گی۔ جی پوچھیے۔ مضمون میں ایک وجہ معاشرتی تقلید بھی بتائی گئی ہے، یعنی جب پورا معاشرہ ہی اس الزام تراشی کے کھیل میں مصروف ہو تو ایک عام فرد بھی اسی بہاؤ میں بہنے لگتا ہے۔ جی بالکل، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں، چاہے وہ کوئی دفتر ہو یا پورا معاشرہ، جہاں ہر طرف ہر سطح پر الزام تراشی ہو رہی ہو، تو کیا ہم الگ چل سکتے ہیں؟ ہاں، تو کیا ایک عام انسان کے لیے اس دھارے کے خلاف تیرنا اور خود احتسابی کی بات کرنا ایک طرح کی خودکشی نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک مشکل صورتحال ہے۔ کیا یہ موجودہ معاشرتی ڈھانچہ ہی ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کر رہا کہ ہم بھی وہی کریں جو سب کر رہے ہیں، ورنہ ہم تو کچھ لے جائیں گے نا؟ یہ ایک بہت ہی عملی اور میں کہوں گا تلخ حقیقت پر مبنی سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ پریکٹیکلی تو یہی ہوتا ہے۔ بالکل، جب معاشرے کا مجموعی مزاج یا کسی بھی ادارے کا جو کلچر ہے وہ ایسا بن جائے جہاں غلطی ماننے والے کو کمزور سمجھا جاتا ہو اور سزا دی جاتی ہو، تو یقیناً اس دھارے کے خلاف تیرنا شدید مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کیا کرے؟ لوگ اپنے دفاع کے لیے الزام تراشی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں، لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگرچہ یہ راستہ وقتی طور پر آسان لگتا ہے اور شاید آپ کو وقتی بچاؤ بھی فراہم کر دے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہے۔ بالکل، ہم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر آسان راستے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت بہت بھیانک ہے۔ جب ہم معاشرتی دباؤ کی وجہ سے خود احتسابی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنی ہی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اس کی قیمت اور نقصانات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جی، نقصانات پہ بات کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسی بہاؤ میں بہتے رہیں، اگر یہ رویہ یوں ہی چلتا رہا تو آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کھو رہے ہیں؟ سب سے پہلا اور واضح نقصان تو یہ ہے کہ انسان کی ذاتی ترقی اور اس کا ذہنی ارتقاء جو ہے وہ مکمل طور پر منجمد ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک سائنسی اور نفسیاتی اصول ہے کہ جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا وہ کبھی کچھ نیا سیکھ بھی نہیں سکتا۔ بالکل، اگر میں مانوں گی ہی نہیں کہ میرا طریقہ غلط ہے تو میں نیا طریقہ کیوں ڈھونڈوں گی؟ ایگزیکٹلی۔ سیکھنے کا عمل شروع ہی اس اعتراف سے ہوتا ہے کہ میرے علم میں کوئی کمی ہے۔ جب وہ اعتراف ہی ختم ہو جائے گا تو انسان کی ترقی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، وہ بس ایک ہی دائرے میں گول گول گھومتا رہے گا۔ اور اس کا اثر صرف فرد کی ذات تک محدود نہیں رہتا، یہ زہر پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ بالکل، معاشرے کا تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے معاشرے کا جہاں کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرتی انتشار، اور کیا؟ بالکل، لوگوں کے درمیان سے اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ساتھی یا آپ کا پڑوسی کسی بھی وقت اپنی غلطی آپ کے سر تھوپ سکتا ہے، تو کیا وہاں کوئی مثبت تعلق پنپ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پنپ سکتا۔ اور اسی کیفیت کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک انتہائی طاقتور اور خوفناک استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ دلدل والا استعارہ۔ ہاں،
وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے نہ کوئی شخص دلدل میں کھڑا ہو، وہ نیچے دھستا جا رہا ہو، مگر اسے یہ وہم ہو کہ وہ کسی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر کھڑا ہے۔ یہ واقعی نا ایک لرزہ خیز تصور ہے۔ اس استعارے کی گہرائی کو دیکھیں۔ دلدل کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ جتنا اس میں ہاتھ پیر مارتے ہیں آپ اتنی ہی تیزی سے نیچے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے، اسے ہر لمحہ سیکھنے، دوسروں کی مدد اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ مگر یہ غرور اور جو الزام تراشی کی عادت ہے نا، اس کی وجہ سے وہ خود کو ایک بے عیب وجود، ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا فاتح سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تشبیہ نہ دماغ میں ایک مکمل نقشہ کھینچ دیتی ہے۔ چاروں طرف کیچڑ ہے، پیر دھنستے جا رہے ہیں، لیکن وہ شخص سینہ تان کر کھڑا ہے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں تو کمال کی بلندیوں پر ہوں۔ اور اس سے نا ایک اور بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر وہ شخص اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، تو کیا وہ کبھی اس دلدل سے باہر نکلنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کسی سے رسی مانگے گا؟ بالکل نہیں، وہ کیوں مانگے گا؟ کیا وہ مدد کے لیے پکارے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں تو وہ خطرے میں ہے ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اپنے آپ کو بے عیب اور فرشتہ سمجھنا ہی دراصل انسان کے لیے سب سے بڑا اور جان لیوا خطرہ ہے۔ جب تک اسے اس بات کا ادراک، اس بات کا صدمہ نہیں پہنچے گا کہ وہ دلدل میں ہے، تب تک وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اور اب اس تاریک منظر کشی اور دلدل کے اس خوفناک استعارے کے بعد نا ہماری گفتگو قدرتی طور پر اس سمت مڑتی ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ جی، حل کی طرف آنا تو سب سے ضروری ہے۔ کیا اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی رسی موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ مصنف نے نا صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس سے باہر آنے کے لیے 7 واضح اصول بھی بیان کیے ہیں۔ یہ 7 اصول دراصل اس دلدل سے باہر آنے کی سیڑھیاں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سیڑھیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلا قدم جو مصنف بتاتے ہیں نا، وہ ہے خود احتسابی، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ جی، اپنا آڈٹ کرنا۔ بالکل۔ ان کے مطابق انسان کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا آڈٹ کرنا چاہیے، خود سے سوال کرنا چاہیے کہ آج میں نے کہاں غلطی کی؟ کیا آج میں نے اپنی کسی فرسٹریشن یا ناکامی کا بوجھ بلا وجہ کسی اور پر تو نہیں ڈالا؟ اور یہ وہ سوالات ہیں نا جو ہمارے دماغ کے اس آٹو کریکٹ سسٹم کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ارے ہاں، بالکل وہی آٹو کریکٹ والی بات۔ اور یہ روزمرہ کا جو آڈٹ ہے نا، یہ اس مصنوعی دفاعی دیوار میں دراڑیں ڈالتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ اس کے بعد جو دوسرا قدم ہے وہ بظاہر سننے میں تو بہت معمولی اور چھوٹا سا لگتا ہے، مگر اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ وہ کیا؟ اور وہ قدم یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینا اور زبان سے اس کا اعتراف کرنا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ لیکن میں یہاں پھر ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی پوچھیے۔ دیکھیں، ٹھنڈے دماغ سے کمرے میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ میں غلط ہو سکتی ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن جب ہم کسی بحث میں الجھے ہوتے ہیں، جب جذبات عروج پر ہوتے ہیں، تب تو ہمارا دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے نا۔ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اس بایولوجیکل اور جذباتی رکاوٹ کو پریکٹیکلی کیسے عبور کریں؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ گرمی جذبات میں نا یہ سوچنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اسی لیے ماہر نفسیات اور اس مضمون کے مصنف کا بھی یہی زور ہے کہ اسے ہنگامی حالات کے لیے نہ چھوڑیں، اسے ایک پٹھوں کی یادداشت، مطلب ایک مسل میموری کی طرح روزمرہ کی عادت بنائیں۔ مسل میموری؟ اچھا، روز کی روٹین میں؟ جی، جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ کہنے کی عادت ڈال لیتا ہے کہ شاید میرا نظریہ غلط ہو، تو وقت آنے پر بڑے معاملات میں بھی اس کا دماغ فوراً شٹ ڈاؤن نہیں کرتا۔ واہ، یہ بہت پریکٹیکل ٹپ ہے۔ اور یہی چیز ہمیں نا تیسرے اصول کی طرف لے جاتی ہے، جو ہے علم حاصل کرنا۔ جی، نالج لینا۔ جب آپ مان لیتے ہیں نا کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، اور تجسس غرور کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پھر انسان ہر نئی چیز کو بنا سوچے سمجھے سازش قرار دینے کے بجائے اس پر ریسرچ کرتا ہے۔ وہ کتابیں کھولتا ہے، ماہرین کو سنتا ہے۔ جاہلانہ رویے اور الزام تراشی کی پناہ گاہ سے نکلنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اور چوتھا اصول تو نا ہماری اس پناہ گاہ کی سب سے بڑی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ چوتھا اصول وہ کون سا ہے؟ وہ اصول ہے اپنے گناہوں اور اپنی اخلاقی غلطیوں کی ذمہ داری خود قبول کرنا۔
وہ شیطان والی بات۔ جی بالکل، مصنف نے بہت ڈوٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ شیطان کا کام صرف اور صرف وسوسہ ڈالنا یا برائی کو پرکشش بنا کر پیش کرنا ہے۔ اس وسوسے پر عمل کرنے کا فیصلہ، وہ جو ختمی قدم ہے نا، وہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ہم اپنے ہر جھوٹ، ہر دھوکے اور ہر گناہ کا بوجھ شیطان پر ڈال کر خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ دراصل خود کو سب سے بڑا دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ہم شیطان کو ایک بہانہ بنا کر خود کو جواب دہی کے کٹہرے سے فرار کروا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی زبردست بات کی ہے یہ۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں کو عملی زندگی کے تناظر میں دیکھیں نا، تو 5واں اصول ان سب کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ جی، اور وہ ہے تنقید کو قبول کرنا۔ ہاں، ہم تنقید کو ہمیشہ ایک حملے کے طور پر لیتے ہیں۔ ہماری ایگو نا فوراً ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتی ہے، بالکل الرٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن مصنف کی یہ بات کتنی گہری اور سچی ہے کہ تنقید کو دشمن نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنا سب سے بہترین استاد سمجھیں۔ کیونکہ خوشامدی لوگ تو نا آپ کو وہ بتائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ بالکل، مگر ایک نقاد آپ کو وہ آئینہ دکھائے گا جس میں آپ کے اصل خدوخال نظر آئیں گے۔ جو شخص تنقید سے بھاگتا ہے، در حقیقت وہ اپنی اصلاح سے بھاگتا ہے۔ اور نا اس کڑوے سچ یعنی تنقید کو برداشت کرنے کے لیے اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ ہے چھٹا اصول، عاجزی پیدا کرنا۔ بالکل عاجزی۔ جو شخص اکڑ کر کھڑا رہتا ہے، جس کی گردن میں سریا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے قدموں کی طرف نہیں دیکھ پاتا کہ وہ کس دلدل میں کھڑا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ عاجزی وہ روشنی ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت دکھاتی ہے۔ جو شخص جھکنا سیکھ جاتا ہے، جو یہ مان لیتا ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، در حقیقت وہی بلندی کی جانب اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ کیونکہ غرور تو انسان کی آنکھوں پر ایسی موٹی پٹی باندھ دیتا ہے نا کہ اسے سب کچھ اندھیرا نظر آتا ہے، جبکہ عاجزی کی نرمی وہ پٹی کھولتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس تمام سفر یعنی خود احتسابی سے لے کر عاجزی تک کے سفر کو ممکن بنانے کے لیے 7واں اور آخری اصول نہایت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اور وہ 7واں اصول کیا ہے؟ وہ ہے اپنے ارد گرد ایک مثبت اور سچا معاشرہ یا حلقہ احباب تشکیل دینا۔ ہم اکیلے اس جنگ کو نہیں جیت سکتے نا۔ ہاں، اچھے دوست۔ ہمیں ایسے دوستوں، ایسے ساتھیوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری جھوٹی تعریفیں نہ کرتے ہوں، بلکہ جن میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری غلطی بتا سکیں۔ واہ! جو ہمیں اس دلدل میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ واہ کیا پہاڑ کی چوٹی ہے، بلکہ جو ہمیں رسی پکڑائیں اور حقیقت بتائیں۔ یہ نکتہ نا واقعی دل کو چھونے والا ہے، کیونکہ خوشامد کرنے والے لوگ تو بالکل اس خراب اینک کی طرح ہوتے نا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، جو صرف جھوٹا خمار دیتے ہیں، جو صرف اور صرف دوسروں کے داغ دکھاتی ہے اور ہمیں ایک جھوٹے خمار میں رکھتی ہے۔ اب اس ساری تفصیلی گفتگو اور ان 7 اصولوں کو سمیٹتے ہوئے نا میں اس طاقتور اور انتہائی اثر انگیز مثال کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، جس کے ساتھ مصنف نے اس پورے مضمون کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ وہ آئینے والی مثال؟ ہاں، ذرا تصور کیجئے نا، ایک شخص صبح اٹھتا ہے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آئینہ بالکل صاف شفاف ہے، مگر وہ شخص آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آئینہ تو بہت خراب ہے، اس پر کتنے داغ ہیں۔ حالانکہ داغ اس کے اپنے چہرے پہ ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ غصے میں بازار جاتا ہے اور ایک نیا مہنگا آئینہ لے آتا ہے، مگر جب وہ اس نئے آئینے میں دیکھتا ہے تو اسے پھر وہی دھبے نظر آتے ہیں۔ وہ پھر آئینہ بدلتا ہے، وہ بار بار شیشے صاف کرتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ تصویر نہیں بدلتی۔ کیسے بدلے گی تصویر؟ وہ پوری دنیا کو برا بھلا کہتا ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ آئینے میں نہیں تھا، مسئلہ تو اس کے اپنے چہرے پر لگی ہوئی گندگی میں تھا۔ بالکل، اور کیا ہم سب روزمرہ کی زندگی میں یہی کچھ نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں۔ جب ہم خود کو بدلنے، اپنے اندر جھانکنے اور اپنی خامیاں دور کرنے کے بجائے پوری دنیا کو بدلنے، نظام کو گالیاں دینے اور ہر کسی کو الزام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم نوکریاں بدلتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، حکومتوں کو کوستے ہیں۔ یعنی ہم آئینے تو بہت بدلتے ہیں، مگر اپنا چہرہ دھونے کی تھوڑی سی زحمت کبھی نہیں کرتے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟
اس طویل اور گہرے مطالعے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بے لگام رویہ، یہ الزام تراشی کی لت، یہ سب دراصل ہمارا حقیقت سے اور خود اپنے آپ سے فرار کا ایک بزدلانہ راستہ ہے۔ بالکل، ہم سچائی کی چبھن کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو ایک ایسا معصوم فرشتہ سمجھنے کے بجائے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ خود کو ایک عام خاکی انسان سمجھنا، یہ کھلے دل سے تسلیم کرنا کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں جی، اور اپنی کمیوں کو پہچان کر انہیں سدھارنے کی کوشش کرنا، یہی دراصل کمال کی طرف اور انسانیت کی معراج کی طرف سفر کا پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہی وہ واحد لمحہ ہوتا ہے نا جہاں ایک انسان شاید زندگی میں پہلی بار خود سے مکمل طور پر سچ بولتا ہے، اور یہی سچائی اسے آزاد کرتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سچ بولنا نا، خود کا اس طرح بے رحمی سے سامنا کرنا یقیناً ایک بہت تکلیف دہ اور مشکل کام ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پوری تفصیل سے دیکھا، اس مشکل اور کٹھن راستے کے علاوہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جو انسان کو اس دلدل سے نکال سکے جہاں وہ اپنے ہی غرور، اپنی ہی انا اور جھوٹے دفاعی نظام کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دھستا چلا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور اب اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کے بعد اور اس آئینے کی مثال پر غور کرنے کے بعد نا، یہ ضروری ہے کہ ہم اس بحث کو آج کے دور سے جوڑیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور سے؟ ہاں، آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل دور اور ٹیکنالوجی کی دنیا کو دیکھیں۔ ہم سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل کرتے ہیں۔ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے یہ جو جدید الگورتھمز ہیں نا، یہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ہمیں صرف وہی خبریں، وہی آراء اور وہی لوگ دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہماری اپنی سوچ سے میچ کرتے ہیں۔ بالکل، جو ہمارے تعصبات سے 100% مطابقت رکھتے ہوں۔ وہ مسلسل دن رات نہ ہمیں یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہماری رائے ہی دنیا کی سب سے درست رائے ہے اور باقی سب تو بے وقوف ہیں۔ یہ تو ایک ایکو چیمبر بن جاتا ہے نا؟ بالکل۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا آج کی یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، وہ سب سے بڑے اور سب سے طاقتور جھوٹے آئینے تو نہیں بنتے جا رہے جو ہمیں کبھی کسی بھی صورت میں ہمارے چہرے پر لگی کیچڑ دیکھنے ہی نہیں دیتے؟ یہ ایک بہت ہی خطرناک خیال ہے۔ اگر ہماری ایگو کا وہ پرانا فطری دفاعی نظام اس جدید سمارٹ اور اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل طور پر مل جائے تو سوچئے کہ یہ خود فریبی کا سراب کتنا ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ کیا ہم اس ڈیجیٹل دور میں ایک ایسے بازگشت والے کمرے میں، یعنی ایکو چیمبر میں تو بند نہیں ہوتے جا رہے ہیں جہاں ہر دیوار صرف اور صرف ہماری ہی تعریف کر رہی ہو اور ہماری ہر غلطی کا الزام کسی اور پر ڈال رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس سے نکلنا تو ناممکن ہو جائے گا۔ بالکل۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس دیویائیکل وہم کی دلدل سے باہر نکلنا کبھی بھی ممکن ہو سکے گا، یا انسان بس اسی اینک کو پہنے دوسروں کے گریبانوں پر داغ تلاش کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دے گا؟ یہ تو ایک بہت گہرا سوال چھوڑ دیا آپ نے۔ ہاں، یہ ایک ایسا سلگتا ہوا سوال ہے جس پر نہ تنہائی میں بیٹھ کر گہرائی کے ساتھ ضرور غور کیا جانا چاہیے۔